جس پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر اندر کے چین سکون بے سکونی کا دار۔ آج دنیا کتنے نشوں میں چلی گئی، کتنے ڈوب، جتنے ملک ترقی یافتہ ہیں اتنے زیادہ نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اس علم کا پتہ نہیں جہاں سے سکون ملتا ہے، تو انہوں نے نشوں میں اپنے آپ کو دھکا دے دیا۔ جنید جمشید کے اللہ درجے بلند کرے، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا اسکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جائے گا کون اس کے پاس۔ 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے۔ میں نے کہا ملا دو۔ جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں، جنید جمشید۔ اس وقت پیک 97، جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا، جتنا پیسہ، جتنا نام، جتنا فیم، جتنی محبت نسل میں کسی نے نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ میں کہا اچھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی، تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں کہا کروں۔ کہ ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا، اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے، وہ میں تو اسے دیکھ چکا تھا اسکرین پر، وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے، اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے، یہ خالی۔ ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی نہیں۔ کیا خوبصورت بات اس نے کی۔ میں نے کہا تو بہت آسان بات۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں، تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر، یہاں درد نہیں، دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں، یہاں درد ہے یہاں دوا جا نہیں رہا، تو تمہیں ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہنے لگا میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا یہ جو خلا ہے تیرے جسم میں نہیں، تیری روح میں ہے۔ روح کو لڑکی کا نہیں پتہ، روح کو میوزک کا نہیں پتہ، روح کو شراب کا نہیں پتہ، نشے کا نہیں پتہ، اسے صرف 2 کا پتہ ہے، ایک اللہ جس نے اسے بنایا اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ ان 2 کے علاوہ کوئی غذا روح کی نہیں۔ مگر تم میں بھوک لگی ہو گا سکتے ہو کہ نہیں؟ پیاس لگی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں۔ نیند چڑھی ہوئی ہو گا سکتے ہو؟ نہیں۔ کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتے ہو۔ ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں دیتے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب آپ سچ نہیں بولتے، جب آپ حرام سے نہیں بچتے، جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے، جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے، جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو، تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے، ایک پکار پیدا ہوتی ہے۔ وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے، وہ اینزائٹی بنتی ہے، وہ بیماری کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کھلا رہے، اسے پیاس ہے تم پانی نہیں۔ دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں انہیں بیان کر رہا ہوں مجھے پانی ساتھ پینا ہے۔ تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی قسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا نا تو کسی کو نہ حوریں یاد رہیں گی نہ کھانے یاد رہیں گے، یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا دیدار ہو اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ایسی چیز۔ اور میرا
آج کا معاشرہ اور آج کا ملک اور آج کی دنیا وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ لذتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور لذتوں کو نشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور گاڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں، سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مختلف قسم کی عیاشیوں بدماشیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جتنا اس میں آگے جاتے ہیں اتنا کانٹوں سے دامن بھرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کانٹے روح میں چبھتے ہیں۔ ہر گناہ وہ روح میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے اور دل میں خنجر کی طرح وہ آ کے وار کرتا ہے، اور پھر اس سے زندگیوں میں ویرانیاں وحشتیں، ویرانیاں وحشتیں۔ میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر ایلوس پریسلے، جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا۔ وہ نشے کر 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 ٹوائلٹ میں مر گیا۔ جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئی تھیں اس کے پیچھے، اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو، نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو۔ کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، پڑھا ہو ان پڑھ ہو، جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے، جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے، تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ پانی جب طوفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میرے رب کی قسم بچوں، اب میرا سرمایہ ہو، یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے، میرا نہیں، یہ میرے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم عصر کے قریب ہیں، آپ کی ابھی ظہر بھی نہیں ہوئی ہے۔ جو کائنات ہے، جو قانون ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں، یہ اپنے نبی کو پہچان لیں کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون، ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کارواں کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ مقصد زندگی کا علم ہے۔ یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا۔ تم کامسیٹ کی ڈگریاں لے لو یا ہارورڈ کی لے لو یا کیمبرج کی لے لو، آکسفورڈ کی لے لو، اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہوگی، اللہ کی قسم برباد ہو گئی۔ کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے، اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہچانا۔ میرے عزیزو، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی تمہیں بتائے گی کرنا کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، ابھی تم بچے ہو، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی، اور میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ماں کو تو دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں۔ باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے بلا لیا۔ ماں کو 6 سال دیکھا ہے، اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ، راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، مدینے سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال، اور کالے پہاڑ ہیں۔ میری زندگی سفروں میں گزری، جس سفر میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی۔ اوہ، میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا، کالے پہاڑ، عصر ڈھل چکی تھی، سورج پیلا پڑ چکا تھا، ویرانہ وحشت۔ 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی، جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں، ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا۔ ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے، اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی گھبراہٹ سے آوازیں نکل رہی، وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے، اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں، آواز نہیں، بولا نہیں جا رہا۔ بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کل حی میت و کل جدید بال۔ بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُہْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے۔ اور میری
نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی. آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں, کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں. ایک نوکرانی تھی ام ایمن, اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں. انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی, اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا یہ ہے, اتنا ہی اونچا ہے. تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے. 6 سال کی عمر, 6 سال. ہو ام ایمن پیچھے گئی دوڑ کے, چشم فلک بھی رو رہی تھی. اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا. حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوز ٹو ہو جاتا, لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا. میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا. ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے, اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے, ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں, پھر آپ کہاں چلی گئی, آپ کہاں چلی گئی. معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں. تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے, کدھر جاؤں. کہ بس میں نہیں جاؤں گا. ام ایمن نے کھینچا زبردستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا, اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوئی ہے. 57 سال کے بعد آپ حج کے لیے نکلے. آپ کی عمر 63 سال تھی. آپ کے ساتھ اس وقت کو 40-50 ہزار کا مجمع تھا. جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے. پیچھے سارا مجمع کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا سوائے چند قریبی لوگوں کو. جا کے اونٹنی کو نیچے بٹھایا. وہ اوپر ایسے تھوڑا سا بنا ہوا ہے قدرتی, جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا اپنے محبوب کی ماں کے لیے. اوپر گئے اور آپ نے احرام باندھا ہوا تھا, ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے. ننگا سر ہے, اپریل کا مہینہ ہے, گرمی شدید ہے, تو آپ ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے, گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے. یہ وہ پوزیشن ہے جب زیادہ رونا ہو تو یوں کر کے بیٹھا جاتا, اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے یوں, اور پھر رونا شروع کیا. پھر اتنا روئے کہ داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے, اور سینہ بھی سارا تر ہو گیا تھا احرام میں, اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے. 7ویں دن بندہ دکھ بھول جاتا ہے. 7ویں دن رونا بھی چاہو تو آنسو نہیں نکلتا ہے. 57 سال کے بعد اللہ کا بھی دیدار ہو چکا ہے, جنت کو بھی دیکھ لیا ہے, جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے, ختم نبوت کا تاج بھی سر پہ ہے. حبیب اللہ, حبیب محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم, ابو القاسم, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, مبشر, نذیر, داعی اللہ, سراج منیر, عزیز, حریص, رؤوف, رحیم, رحمت للعالمین. اتنی بڑی ہستی جس کی پیڑھی آدم تک ہو, اور وہ ماں کی قبر پر یوں بیٹھے ہوئے. اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا. میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد, تو میں کہتا جی, میں نماز توڑ دیں.